مشاہد حسین صاحب، آپ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا یہ اب واقعی پاکستان جو ہے اس کی ایک مشکل ختم ہو گئی ہے کہ چائنا کی طرف جانا ہے یا امریکہ کی طرف جانا ہے؟ چائنا اور امریکہ اب ایک پیج پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ہمارے لیے اٹس ویری گڈ نیوز حامد میر صاحب کہ یہ بڑا مثبت اور خوشگوار ماحول میں دورہ ہو رہا ہے، اور اس میں اب دو چیزیں تو واضح ہو گئی نا، کوئی سرد جنگ نہیں ہوگی امریکہ اور چین کے درمیان. تو چین بھی اب امریکہ کے مقابلے کی سپر پاور اور چین ایک مقابلے کے ایٹ پار آ گیا ہے، اور وہ رول تسلیم کر لیا ہے ٹرمپ نے بھی. اور دوسری اچھی خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے آپ نے بھی فرمایا، یہ جو آبنائے ہورمز کی بات کی، اس کا مطلب ہے امریکہ بھی بلاکیڈ لفٹ کرے، ایران بھی بلاک کرے، تو یہ مذاکرات کا نیا راستہ نکل آئے گا، اور وہ اسلام آباد کے ذریعے نکلے گا. اور سب سے اچھی جو خبر ہمارے لیے ہے کہ ہمارے ہاں ویسے بھی ذہنی طور پر ہمارے تھا لوگوں کو اضطراب کہ جی وہ کیا کریں گے. ہر جگہ میں جاتا ہوں، میں کبھی چاہے وہ سول انسٹیٹیوشن کو ایڈریس کروں یا فوجی ایڈریس، کہ سر ہاؤ ڈو وی بیلنس دس ریلیشن شپ. بیلنس جو ہے نا، وہ میں کیا بیلنس کر رہا ہے یار، ہمارے انٹرسٹ کی بات کریں آپ. تو ہمیں اب یہ کوئی پریشر نہیں آئے گا کہ یو شوڈ چوز، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. وہ چوائس کا ایشو ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک سپیس پیدا ہو گئی ہے. اور آپ کے ایک پروگرام میں میں نے آپ کو کہا تھا 2 مہینے پہلے غالباً، میں نے کہا تھا کہ یہ جب ٹرمپ جائیں گے چین، ان کے چین کے اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں جنوبی ایشیا کے حوالے سے جی، اور وہ چاہیں گے امن اور استحکام قائم ہو، اور وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ جو منفی پالیسی پاکستان کے خلاف ہے اس کا خاتمہ ہو. تو میرے خیال میں وہ بھی ایک ان کو سمجھ آ گئی سگنلنگ کو. جو ہمارے دوست ہیں دلی میں بیٹھے ہیں رولنگ پارٹی کے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں، گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ بھی خوشی کیونکہ وہ ناکام ہو گئی نا، انہوں نے پاکستان کو فیل ہو گئی نا، ڈپلومیٹکلی انہوں نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئی، ٹوٹلی فیل ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے اٹس ویری گڈ نیوز، اور خطے کے لیے بھی اچھی خبر ہے. اچھا، تہمینہ جنجوعہ صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی جو میٹنگ ہے، اس کے بعد کم از کم اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کے کھلنے کے امکانات کافی برائٹ ہیں؟ امید تو یہی تھی کہ چین اور امریکہ کی جب ملاقات ہو، دونوں ممالک کے صدروں کی جب ملاقات ہو، تو اس میں سے کچھ اس اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں مثبت نکلے گا. اب ایک دو چیزیں جو ہیں، ڈیٹیلز جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک ڈرافٹ ریزولوشن جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں پریزنٹ ہوا ہے، جس کے 113 اسپانسرز ہیں، اور اس میں اسٹریٹ آف ہرموز کے کھولنے پہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایران کے گلے میں ڈالنے کا سارا کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن وہ پریزنٹ تو کی تھی بلو میں، جیسے کہتے ہیں کہ بیفور ٹیبلنگ بلو میں ہوتی ہے، سوری ٹیبل کرنے کے بعد بلو میں ہوتی ہے. تو اس پہ ووٹ نہیں ہوا ابھی تک، جو امید تھی لاسٹ ویک کہ اس پہ ووٹ ہوگا. اور اس کے ایک دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ چین کا دورہ چونکہ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور اس ریزولوشن اگر اس کو ایکشن کے لیے رکھا گیا تو پوری امید یہ ہے کہ چین جو ہے اس کو ویٹو کرے گا. تو پھر وہ obviously مشکل حالات ہو جائیں گے. لیکن اگر کچھ اس میں سے پازیٹیو وزٹ میں سے نکلتا ہے تو یہ ریزولوشن پھر سائڈ پہ ہو جائے گی. ایک تو لاسٹ ریزولوشن جو پریزنٹ کی تھی انہوں نے بحرین نے، اس کے اوپر 134 میرے خیال میں کو اسپانسرز تھے، اس کے 113 ہیں. تو وہ تھوڑی کم ہونے کی وجہ سے بھی لوگ ذرا کنسرنڈ ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوگا. لیکن ایک بات صاف، پچھلی دفعہ بھی چین نے اور روس نے اس کو ویٹو کیا تھا، اور اس بار بھی امید ہے کہ وہ ویٹو کرے گا. لیکن اگر اس سے پہلے کچھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر یہ سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا. اچھا، جو اسٹریٹ آف ہرموز کا کھلنا ہے اس کا ایک اور لنک بھی ہے، ایک اور چیز سے بھی لنک ہے جس پہ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. مطلب وی شوڈ ہیو این انٹلیکچوئل ایکسرسائز ان دس ریگارڈ کہ کھلنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی کھل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کس کے پاس ہوگا. کیونکہ ایران جو ہے اتنا کچھ کر چکا ہے، اتنا دور جا چکا ہے، اور اتنا افیکٹولی
ساری اس چیزوں کو ڈیل کر چکا ہے کہ اس کے لیے شاید مشکل ہو جائے گا کہ یہ کنٹرول کا کویسچن جو ہے اس کو کس طرح سائڈ پہ رکھا جائے گا. تو یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ بعد میں کنٹرول کے سلسلے میں ایران اور عمان جو ہیں کلیکٹیولی کیا کر سکیں گے اور کس طرح. اور تیسری ایک اور بات ہے کہ ٹولز لے سکیں گے کہ نہیں لے سکیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں obviously اگر ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو میٹنگ باڈی لینگویج ہے جو پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ بہت اچھی ہے, مثبت ہے. obviously جو اس کی ڈیلیگیشن ہے ٹرمپ کی اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مین آبجیکٹو کیا ہے. اس کا مین آبجیکٹو ہے ٹو گیٹ تھوڑا اسپیس ان کو مل جائے, بیکاز وہ بہت مشکل میں اس وقت موجود ہیں, اور اسی لیے وہ اپنی تمام بزنس لیڈرز کے ساتھ گئے ہیں تاکہ چین کو ایک تو ایکسیپٹ کریں کہ چین برابر کا ملک ہے جس سے ٹیکنالوجی وغیرہ اور ایسے ایشوز پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. چین چاہتا ہے, چین کیا چاہتا ہے؟ چین چاہتا ہے ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو ملے, اور دوسرا کہ تائیوان پہ جو ہے امریکہ تھوڑا سا ہلکا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب, جو وائٹ ہاؤس سے جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے, دی ٹو سائڈز ایگریڈ دیٹ دی اسٹریٹ آف ہرموز مسٹ ریمین اوپن ٹو سپورٹ دی فری فلو آف انرجی, اور اس کے علاوہ جو جے ڈی وینس ہے انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا, ذرا وہ بھی سنا دیں جی ہمیں. Negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything. I think that we've made a lot of progress since we left Pakistan. I thought we made some progress in Pakistan, but we've made more since then. But that is fundamentally what we're negotiating towards, is we want to be able to look the American people in the eye and say with confidence that you are not going to have to worry about this very, very dangerous regime having access to the most dangerous weapons in the world. اچھا مشاہد صاحب, پاکستان کا 2 دفعہ ذکر کیا اور کہہ رہے ہیں کہ امریکی عوام جو ہے وہ بالکل بے فکر ہو جائیں, ہم ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں رہنے دیں گے. اب اندر کی بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایران کا ایشو ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹرمپ کے چین کے وزٹ کے بعد ایک بہت بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ آپ امیر صاحب ان کا جے ڈی وینس کا بھی بات سن لیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں بھی بڑی پروگریس کی تھی اور اسلام آباد کے بعد بھی پروگریس ہوئی ہے. جی, یعنی کہ جو چینل چل رہا ہے کمیونیکیشن کا اسلام آباد کے ذریعے, اور یہ میں واضح کر دوں اس کا صرف ایک چینل ہے کمیونیکیشن کا امریکہ اور ایران کے درمیان, وہ اسلام آباد ہے. اور اسلام آباد کا جو مین چینل ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, جس کی ایکسیپٹیبلٹی وائٹ ہاؤس میں بھی ہے اور ایران کے ہائیسٹ لیول لیڈرشپ ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ایک یہ جو چینل ہے یہ قائم ہے, دائم ہے اور کریڈیبل ہے, اور یہ کمیونیکیشن جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد جنگ کا تو کوئی خطرہ نہیں, ہم نے پہلے بھی انالائز کیا تھا آپ کے پروگرام میں. اب یہ میرے خیال میں نیرو ڈاؤن ہو گیا معاملہ. اچھا, اور وہ اس میں نیوکلیئر کا ایشو نہیں, اسٹریٹ آف ہارمز شروع کریں گے. ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بیک وقت کھولا جائے. اور آپ کو یاد ہے جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران گئے 3 دن کے لیے, انہوں نے کھلوا لیا تھا. جی, ایران نے ہماری مشورہ مانا تھا, اور ایرانیوں نے کہا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا صرف رول یہ نہیں کہ کوئی ڈاک خانے کا رول ہے, آپ کا رول ایک بڑا مثبت رول ہے, آپ ہمیں مشورہ بھی دیتے ہیں. اور وہ اس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو عمان کا رول تھا وہ ڈاک خانے والا تھا, وہ ڈاک خانے والا تھا کہ جسٹ سنیا دینا, میسج پاس کرنا. لیکن آپ کا رول پرو ایکٹیو ہے. یہ آپ کو پتا ہے ہائیسٹ لیول, آپ کی بھی بات ہوئی ہے, میری بھی کٹیں ہماری ہوئی تھی ہائیسٹ لیول آف ایرانین لیڈرشپ سے. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کا رول بہت مثبت ہے, اور ہم مشورہ بھی دیتے ہیں کہ میرے خیال میں ہم ایسے کر لو تو ایسے کر لو, اور وہ مانتے ہیں دونوں طرف. اور تو اس حوالے سے یہ بہت پازیٹیو بات ہے. اور اس دورے کے نتیجے میں مجموعی طور پر ایک تو علاقائی صورتحال ہمارے حوالے سے, جنگ کے حوالے سے, اور جو ورلڈ پیس کے حوالے سے جو اتنا جو چل رہے تھے کہ چین دشمن ہے, چین نے اپنا سکہ منوا لیا ہے. اور یہ بہت بڑی ایک فتح ہوئی ہے. ایشین صدی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اور اس خطے میں بھی کہ طاقت کا توازن جو تبدیل ہوا ہے اس میں ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ 2 بڑی طاقتیں آ گئی ہیں, اور اس کے نیچے اب مڈل پاورز ہیں جس میں پاکستان لیڈنگ مڈل پاور ہے.